अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, घर में, महल्ले में, होटल में या कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर बंगाल को लेकर ज़्यादातर चर्चा चल रही है। बंगाल के इलेक्शन के नताइज जिस तरीके से आए और ममता बनर्जी का ये दावा कि 100 सीट बीजेपी वो जीती हैं, लेकिन बीजेपी उनसे हेरा फेरी करके उनके हक़ में कर लिए हैं, तो ये सब कोई भक्त ये बता रहा है कि चमत्कार है मोदी का, या बहरहाल ऐसे अनोखे अनोखे चीज़ें आ रही हैं। लेकिन हर एक की नज़र बंगाल पे थी और बंगाल से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो होता अच्छे के लिए होता। एक कहानी है एक बादशाह की। बादशाह के दरबार में बादशाह रहते हैं, बादशाह के साथ उनका एक वज़ीर रहता है जो हर वक्त उनके साथ रहता है। बाद में वज़ीर को ये इत्तला दी जाती है कि बादशाह की उंगली कट गई है, तो वज़ीर ने ये बरजस्ता जवाब देता है कि जो होता अच्छे के लिए होता है। और जब बादशाह को इस बात की खबर होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वज़ीर ने ये कहा है, तो बादशाह को गुस्सा आ जाता है और बादशाह अपने वज़ीर को क़ैद कर देता है और गुस्से की हालत में निकल के शिकार के लिए चले जाता है। शिकार के लिए जब चले जाता है तो वो हरन का पीछा करते करते इतनी तेज़ अपने घोड़े को दौड़ाते हैं कि उनके साथ वाले जो रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं और बादशाह आगे भागाते, घोड़े को भगाते भगाते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे आदिवासी लोग बादशाह को घेर लेते हैं। आदिवासी लोग बादशाह को पहचानते नहीं हैं। बादशाह अगरचे कि ये कहता है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी लोग ये समझते हैं कि बादशाह नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बहरहाल कबीले का सरदार आता है और वो कहता है कि चलो अब इसको लकड़ी पे बनो और इसकी रात में है सो बिरयानी बना के खाना है। बहरहाल होता ये कि जब बन देते हैं और पूरी तैयारी हो जाती है, अचानक एक आदमी की नज़र उंगली पे पड़ती है और वो आदमी एक आदिवासी, समझिए आदिवासी, कहता है कि सरकार इसकी तो उंगली कटी हुई है और इसकी बलि नहीं दी जा सकती है, बहरहाल इसकी जान को बख्श देना चाहिए। तो बादशाह को याद आता है कि वज़ीर ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल बादशाह वहाँ पे कुछ देर रहते हैं, बादशाह के सिपाही पहुँच जाते हैं और फ़ौज वहाँ पे आके बादशाह को अपने महल को सही सलामत लेके चले जाती है। बादशाह जैसे ही महल में दाखिल होता है, वज़ीर को बुलाया जाता है और वज़ीर से पूछता है कि तूने जो कहा था जो होता अच्छे के लिए होता है, चल मेरे साथ तो वही हुआ जो होता अच्छे के लिए होता। मेरी उंगली कटना जो होता अच्छे के लिए हुआ। मैं वहाँ पे शिकार के लिए जाना है, फिर वहाँ पे कबायली लोग मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन उंगली कटने की वजह से मेरी जान बच जाती है। मेरे साथ तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तेरे साथ क्या हुआ? तू तो जेल में था। तो वज़ीर ये फरमाता है कि सरकार, मैं आपके साए की तरह आपके साथ रहता था। अगर आप जिस तरह गए आपके साथ मैं ही रहता था और आपकी तो उंगली कट गई, आप तो बच जाते थे भेंट चढ़ने से, लेकिन मैं अगर वहाँ पे रहता तो शायद मेरी जान आज नहीं बचती। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि जो होता अच्छे के लिए होता है। तो बादशाह उस पर खुश हो जाते हैं। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी में अगर देखेंगे तो हमारी ईमानी हरारत भी यही कहती है कि जो होता है ऊपर वाला अच्छे के लिए ही, भले के लिए ही करता है। वैसा ही ये कहते हैं कि हर मुसीबत एक राहत का पैगाम लाती है। बंगाल का इलेक्शन अगरचे कि बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई जिस तरीके के नताइज आए हैं, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही सोच के मैं समझता हूँ कि हम अगर इस नतीजे को भी कबूल कर लेते हैं और अपनी खामोशी, अपने सब्र को थामे रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद तो अल्लाह से यही करना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बंगाल के इलेक्शन में जिस तरीक़े की स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी, उसको देखते हुए हमें होशियार होकर, सोच समझकर, नज़र अपनी तेज़ रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि बंगाल में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों के फॉर्म 7 जो थे, वो कई बीजेपी के कारकुन फॉर्म 7 जमा करके वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर इस बात के ऊपर निशान लगाए कि हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं, ये कहकर कई फॉर्म्स वहाँ पे दाखिल किए, जिससे कि 29 लाख लोगों के वोट देने का मौका उनके हाथ से निकल गया।
شاید یہ ہو سکتا تھا کہ 29 لاکھ لوگ اگر ووٹ دیتے تو کچھ اور نتائج ہی آ سکتے تھے۔ خیر بہرحال جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ووٹنگ سے دور ہوئے 29 لاکھ لوگ، لیکن CRPF، الیکشن کمیشن آف انڈیا وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بنگال کے الیکشن میں بی جے پی کے لیے کام کرے، یا کوئی کام کرا ہے یا کسی پہ الزام ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ بنگال میں جس طرح اضلاع پہ ضلع کے ضلع وہاں پہ ایک ایک ضلع میں پورا بی جے پی کا بول بالا ہوا اور ممتا بنرجی کا وہاں سے صفایا ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو پلاننگ کی گئی تھی بی جے پی کی طرف سے، بنگال اور یو پی کی طرف سے بہت سارے لوگ آ کے ایک بارڈر ایریا پکڑ لیے تھے۔ نارتھ ایسٹ کی طرف سے جو بی جے پی کے کارکن تھے وہ آ کے یہ دوسری سائڈ سے سیدھے دائیں کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف سے وہ بارڈر پہ آ کے جمع ہو گئے تھے، اور ان کا یہ کام بتایا جا رہا ہے کہ یہی کام تھا کہ بنگال کے ویسٹ بنگال کی ریاست میں پھرتے ہوئے ہر دن 10 لوگوں سے ملاقات کرنا اور صرف ان سے حال چال پوچھنا اور ممتا بنرجی کی غیبت کرنا، تاکہ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن کو تبدیل کیا جائے اور ممتا بنرجی کو یہاں سے بھگانے کا جو انتظام کیے تھے اس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی بھی SIR کو لے کر بہت سارے لوگوں میں شک و شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے نام کی میپنگ نہیں کرائے ہیں، یا اپنا نام SIR میں ہے یا نہیں ہے دیکھنے کا۔ عموماً ہوتا یہ کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے جو کام غیر اہم رہتا ہے اس کو ہم کافی اہمیت دیتے ہیں، اور جو کام اہم رہتا ہے اسے ہم اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اب تک جو دیکھنے میں آیا ہمارے کو کرنا پڑا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر تلنگانہ میں یہ چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ممتا تو نہیں ہے، نہ ماں رہیں گی نہ ماں کی ممتا رہے گی، لیکن ضرور یہاں پہ کنس ماما پھر سے اپنی نظریں تلنگانہ پر گاڑ کے تیار رکھا ہے، جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ تلنگانہ میں اپنی رسائی یا اپنی پہنچ کو یا اپنی طاقت کو یہاں سے دوبارہ پھر سے ساؤتھ انڈیا میں یہاں سے شروعات کی جائے۔ لیکن ہم اگر SIR کے اوپر سنجیدہ ہو کر اپنے نام کو، اپنے رشتہ داروں کے نام کو، اپنے دوست احباب کے نام کو یہاں پہ جمع کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ووٹ برقرار رہے گا، ہم ووٹ ڈالنے کے قابل رہیں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس چیز کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی اثنا میں کنس ماما کا نام کا ذکر آیا تو یہ بات بھی ضرور آئی کہ ہندوستان نے اپنے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو سے کرائم کی ریلیٹڈ 2024 کی رپورٹ جاری کی ہے۔ 2024 میں جو کرائم ہوا تھا اس کی رپورٹ رکی ہوئی تھی جو اب جاری کی گئی ہے۔ ہندوستان بھر میں 60 لاکھ کیسز کرائم ریلیٹڈ درج ہوئے ہیں، اور یہی چیز اگر ہم تلنگانہ اور آندھرا کی دیکھیں گے تو 2,17,000 ووٹ کے قریب تلنگانہ میں آئے ہیں، اور 1,68,000 آندھرا پردیش میں آئے ہیں۔ تلنگانہ میں یہ بات ضرور ہے کہ تلنگانہ میں 1,83,000 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، اور یہ بڑھ کر اس ایک سال میں 2,17,900 کے قریب یہاں پہ چلے گئے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پہ تلنگانہ میں ابھی فی الوقت کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، اور وزارت داخلہ کا قلمدان چیف منسٹر کے پاس ہی محفوظ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو پھر یہاں پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تو کرائم درج ہونے والے جو کیسز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے کیسز بھی بہت سارے ہوتے ہیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک چیز یہ آئی ہے کہ ہندوستان بھر میں 3,40,000 بچے غائب یا لاپتہ ہو گئے ہیں جن کی کوئی رپورٹ وہاں پہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 13 لاکھ ایسے خواتین ہیں جو اپنی ریاست چھوڑ کر لاپتہ ہو گئی ہیں، وہ دوسری ریاست میں کام کر رہی ہیں یا دوسری ریاست سے بیرون ملک چلی گئی ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں گے تو 3,60,000 کے قریب ریپ کیسز ہندوستان بھر میں رجسٹر ہوئے ہیں، اور 93,000، جبکہ ان سب یہ کرائم سے ہٹ کر کرائم اگر کم ہونا ہے تو سماج کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، اور تعلیم یافتہ ہونے کے لیے سکولز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان بھر میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب سرکاری سکولز بند ہو گئے ہیں۔
اب یہ ہندوستان کی ایسی حالت ہے، اس میں چاہے الیکشن کمیشن کی بات ہو یا CRPF کی بات ہو یا پھر ووٹ دھاندلی کی بات ہو یا EVM مشین کی بات ہو، بہرحال ہندوستان میں ہر چیز چل رہی ہے، اور یہی چلنے دو کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا چلتا ہے کا جو ایٹیٹیوڈ ہندوستانیوں میں ہے، اس کو لے کر BJP فی الوقت مرکز میں فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے دستاویزات کو برابر کر لیتے ہیں، چاہے وہ SIR کے بہانے سے ہو یا نہیں کسی اور بہانے سے ہی اپنے آپ کو ہم آرگنائز کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ مسلمان کر رہا ہے، اور جو اچھا کر رہا ہے وہ مودی کر رہا ہے کہ نام کے جو ڈنکا بج رہا ہے آج ہندوستان میں۔ بھکت لوگ وہاں پہ جشن منانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس پہ قابو پانے کے لیے ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آرگنائزیشن کی بات ہے، ہمیں 5 وقت کی نماز کے ٹائم بتائے گئے ہیں تاکہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر سکتے، ہمیں ڈسپلن کے ساتھ جو چیز بتائی گئی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈسپلن ہمارے میں آنا ہے، اس کا فقدان ہونے کی وجہ سے شاید ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کم پڑ جا رہے ہیں، اسی لیے ایسے نتائج آ رہے ہیں یا ایسے EVM پہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے یا ایسے عہدیدار بیٹھے ہیں بڑی جگہ پہ جو ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے کر کے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیڈسٹ مینٹالٹی کے طور پہ وہ ایسی چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے وہ خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ان سب کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہمیں آرگنائز ہونا پڑے گا۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔